امت پر دور آتے رہتے ہیں. جیسے پہلے انسانیت پر مختلف ادوار آتے رہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، لوگوں میں محنت کرتے، ایمان کی، دین کی، اطاعت کی، اللہ کے اوامر کا اور نواہی کا تعارف کرواتے، اللہ کی پسند اور ناپسند بتاتے، کامیابی اور ناکامی بتاتے، اور اس کی حقیقت کھولتے کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو یہ عارضی کامیابی ہے، اور اسے پا کر جن لوگوں نے پا لیا انہوں نے پا کر بھی کچھ نہ پایا، بڑی سے بڑی بھی جس نے حاصل کی اس نے کچھ بھی حاصل نہیں. اور یہی حقیقت ناکامی کی بھی ہے کہ ناکامی جس کو تم ناکامی خیال کرتے ہو وہ ناکامی نہیں ہے، اور اس سلسلے کا جو سب سے بڑا ناکام ہے وہ ناکام رہ کر کے بھی بعض اوقات کامیاب ہے، اور ناکامی نے اس کو کچھ بگاڑا تو نہیں. تو کامیابی اور ناکامی کے پردوں کو وہ چاک کرتے، مصنوعی پردے، دجل، فریب، اور شیطان نے مکاری سے لوگوں کے ذہنوں میں جو بات ڈال رکھی ہے کہ یہ کامیابی ہے اور یہ ناکامی ہے، یہ کامیابی ہے اور یہ ناکامی ہے. اس زمانے میں کا شیطان، ہر زمانے میں شیطان کے کرتوت اور کارروائیاں الگ ہوتی. ضمناً یہ بات آ گئی تو عرض کر دوں، اس زمانے کے شیطان کا پردہ یہ سینما اور ٹیلی ویژن ہے. وہ اس پہ کچھ چیزوں کو کامیابی دکھاتا ہے کہ یہ ہیں کامیابی کے مناظر، اور یہ اس بدبخت کی تبلیغ ہے بزعم خیش، یہ اس کی تبلیغ ہے، اس کی نشر و اشاعت ہے اور اس کا پروپیگنڈا ہے، اور بعضی چیزوں کو وہ ناکامی دکھا رہا ہے اس پردہ اسکرین پر کہ یہ ناکامی ہے. اور قطع نظر اس سے کہ دین کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، اور وہ دین ایک وہ دین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، امت مسلمہ کا دین. اس سے تو چلیے مان لیا کہ ان کو بیر ہے، دشمنی ہے، اور اس کے تو وہ مخالف ہیں، اس کے تو وہ ماننے والے نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ جس دین کے تم ماننے والے ہو اور جس نبی کے تم ماننے والے ہو، یہ تمہاری تعلیمات ان کی تعلیمات سے مطابقت کھاتی ہیں کیا؟ لیکن وہ تمام انبیاء کے باغی ہیں، تمام دینوں سے باغی ہیں. ان کا کوئی مذہب نہیں ہے سوائے شیطانیت کے. ان کا مذہب شیطانیت ہے، عریانیت ہے، فحاشی ہے، بیہودہ گوئی ہے اور لغو، اور انسانی خون کا چسکا ان کو لگا ہوا ہے. اور دنیاوی خواہشات کے پورا ہونے میں، پورا کرنے میں جتنے انسان تہہ تیغ ہو جائیں انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں. انسانوں کی عزت کوئی چیز ہوتی ہے، انسانوں کی جان کوئی چیز ہوتی ہے، اور انسانی مال کسی کی ملک ہوتا ہے یا ملکیت کی کوئی حقیقت ہے؟ اللہ کی پناہ، آدمی جب دین کا نہیں ہوتا نا، آدمی جب دین کا نہیں ہوتا اور اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، تو میرے دوست پھر وہ کسی کو بھی نہیں مانتا، کسی کی بھی نہیں مانتا. اور قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا، اللہ اسی گراوٹ سے بچاوے ہر ایک کو کہ جب یہ گرتا ہے نا تو اس کی گراوٹ کی انتہا پھر یہ جانوروں سے یقیناً زیادہ بدتر جگہ پر گرتا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات عرض کی کہ سب جانور اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو جس کام پہ لگایا ہے وہ اس کام میں اس کے نافرمان نہیں، وہ اللہ کے نافرمان نہیں، کوئی بھی نافرمان نہیں. سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور جس کو اللہ نے جس کام پہ لگایا وہ اپنے کام کر رہے ہیں، لگ رہے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں،
انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے محنت کی اور لوگوں کو بتایا کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، اور یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا جو سبق اور جو پٹی تمہیں شیطان نے پڑھا رکھی ہے وہ کامیابی نہیں ہے، اور جس چیز کو وہ ناکامی بتا رہا ہے وہ ناکامی نہیں ہے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پیغمبر فارسی کا لفظ ہے، پیغمبر فارسی زبان کا لفظ ہے، 2 لفظوں سے مرکب ہے، 2 حرفوں سے، 2، ایک پیغام اور دوسرا بر۔ پیغام بر بمعنی پیغام لے جانے والا، پیغام لانے والا، پیغام بری پیغام لے جانا، کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تمہاری طرف، اللہ کی بات لے کر آیا ہوں۔ شیطان کی بات پہ مت آؤ، جو اللہ ان سب حقیقتوں کا خالق ہے اس نے یہ بات بتائی، اس نے یہ بات فرمائی۔ شیطان کے چکر میں نہ آؤ، اللہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اور تمہارے لیے خیر خواہی اور بھلائی کی بات میں کرتا ہوں۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ امتوں پر دور آتے، نبی آیا، اس نے محنت کی، جن لوگوں نے ان کی بات کو مانا اللہ نے انہیں کامیابیاں دی، عروج دیا۔ بہت سارے وہ لوگ جن کو اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں وہ ایسے حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان پہ کوئی ایمان لانے والا نہیں ہوتا، اور وہ ایسی حالت میں ایمان لاتے ہیں جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے کا اس وقت مطلب مار ہے، پٹائی ہے، اور جہد ہے، مجاہدہ ہے، مشقت ہے۔ گھر سے نکال دیے جاؤں گا، جائیداد چھین لی جائے گی، خوب پٹائی ہوگی، اور ایسے اور ایسے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ ان کے سینے پر کھول دیتے ہیں ایک بات کہ یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے۔ ساتھ ہی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بات کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ بالعموم وہ لوگ کہ وہ جہالت کی وجہ سے کوئی پردہ آ گیا زندگی میں، کوئی پردہ آ گیا، عقائد میں کچھ خرابی آ گئی، لوگوں کے کہنے سننے میں آ گئے، لوگوں نے بتایا کہ یہ عقیدہ ہے، انہوں نے مان لیا کہ ہوگا یہ عقیدہ صحیح ہوگا۔ لیکن جہاں تک نجی اور انفرادی زندگی کا تعلق ہے، نجی اور انفرادی زندگی کا تعلق ہے، انفرادی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دیا، گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ وہ گناہ جو مسلمہ طور پر سب کے نزدیک گناہ ہے، وہ گناہ جو ہمیشہ سے گناہ ہے اور ہمیشہ گناہ رہے ہیں، ہر مذہب میں، ہر کتاب میں، ہر زمانے میں، ہر نبی کے نزدیک، ان مذاہب میں بھی جو آسمانی ہیں اور ان مذاہب میں بھی جو لوگوں نے خود تراشے اور خود بنائے۔ مثلا زناکاری کہ کسی بھی مذہب نے اس کی اجازت نہیں دی، ہمیشہ اسے برا کہا گیا۔ شراب نوشی، اسی طرح سے جوا، اس طرح سے سود، علی ھذا القیاس، اور بڑے گناہ، ناچ گانا۔ اپنی نجی اور انفرادی زندگی ان بےہودہ اور لغو کاموں سے اور ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ تو حق تعالیٰ شانہ بذات عالی کا یہ دستور ہے کہ ان قلوب میں عموماً یہ بات دیکھنے میں آئی کہ ان میں یہ صلاحیت اور یہ استعداد تھی، ان میں یہ صلاحیت اور استعداد تھی کہ جب تک حق ان کے سامنے نہیں آیا تب تک تو باطل کی کسی قسم میں جزوی یا کلی طور پر وہ پھنسے رہے، الجھے رہے۔ لیکن جو ہی حق بات آئی بے ساختہ اس کا اقرار کیا اور وہ انکاری نہ ہو سکے۔ عبداللہ ابن سلام عالم تھے، یہودی تھے، لیکن نجی زندگی میں ان کی پاکیزگی کا اعتراف دوستوں اور دشمنوں سب کو ہے کہ نجی زندگی میں لغو اور بیہودہ کاموں سے طبعاً نفرت رکھتے تھے، یہ اپنے کرنے کے کام ہیں، گندے کام ہیں۔ طبیعتوں میں بعض اوقات اللہ کی پناہ عقائد کی خرابی سے وہ اس درجے میں پہنچ جاتی ہے
کہ اعمال کی گندگی، گندے اعمال اور صالح اعمال کی تمیز اٹھ جاتی ہے، صالح اور غیر صالح اعمال کی تمیز اٹھ جاتی ہے آدمی سے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ صالح کیا ہے غیر صالح کیا ہے۔ جیسے اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے اور اللہ سب کی حفاظت کرے، اندھا ہو جائے کوئی آدمی، بصارت جاتی رہی نا اس کی بصارت جاتی رہی، اب اس سے پوچھو کہ یہ لال کیا ہے پیلا کیا ہے، لال کیا ہے پیلا کیا ہے، بھائی اللہ کی پناہ، وہ تو یہی آدمی کہے گا کہ تم میرے سے مذاق کر رہے ہو یار، میں تمہیں بد دعا تو نہیں دیتا ہوں اللہ کسی کو اندھا نہ کرے، لیکن میرے اندھے پن کا مذاق اڑا رہے۔ اللہ نے مجھے اس صلاحیت سے، مجھ سے یہ صلاحیت اٹھا لی ہے، مجھے اس صلاحیت سے محروم کیا، مجھے نہیں معلوم کہ لال کیا ہے پیلا کیا ہے، کالا کیا ہے چٹا کیا ہے، مجھے نہیں پتہ چلتا۔ اوہو میرے دوستو، ہم مشاہدے کے لوگ ہو گئے، مشاہدے کی دنیا ہمارے سامنے، جو چیزیں ہم سامنے روزمرہ دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے اور ایمان بالغیب کی محنت نہیں کرتے ہم، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب کی ہم محنت نہیں کرتے، اس لیے ان دوسری چیزوں کو جو اس سے زیادہ بڑی اور ٹھوس حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ بصارت کی میں نے مثال دی کہ بصارت جو کسی آدمی سے اٹھا لی جائے تو اس کو کہو لال کیا ہے کالا کیا ہے اور پیلا کیا ہے چٹا کیا ہے، وہ بیچارہ کہے گا یار تم ایسے خواہ میرے سے مذاق مت کرو، میرے اندھے پن کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق اڑانا اچھا نہیں ہوتا، میرا دل دکھے گا، اللہ کو بھی پسند نہیں آئے گی یہ بات تمہاری، مذاق مت اڑاؤ، اندھوں سے مذاق نہیں کیا کرتے، معذوروں سے مذاق نہیں کیا کرتے۔ میرے محترم دوستو، ایک ہو بصارت، ظاہر کی آنکھیں جس سے آدمی دیکھے یہ پتھر ہے یہ سونا ہے، یہ لال ہے یہ پیلا ہے، یہ کالا ہے یہ چٹا ہے، یہ آدمی ہے یہ گدھا ہے، اس کو تو کہیں بصارت۔ اور ایک ہو بصیرت، جسے کہتے ہیں اندر کی آنکھ، جسے کہتے ہیں اندر کی آنکھیں، جس سے آدمی کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور ظاہر میں نفع نظر آ رہا ہے، ظاہر کی آنکھیں نفع دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کی اندر والی جو آنکھ اللہ نے کھولی ہے، وہ بصیرت جو اللہ نے قلب میں عطا کی ہے، نور بصیرت، بصیرت کا وہ نور جو اللہ نے اندر عطا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے بظاہر یہ نفع کی شکل ہے لیکن در حقیقت یہ نقصان ہے، بظاہر یہ سونا ہے لیکن در حقیقت یہ آگ ہے، بظاہر یہ انعام ہے لیکن در حقیقت یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ کی پناہ، میں نے عرض کی جیسے بصارت اٹھ جائے تو لال کا پیلے کا کالے کا چٹے کا پتہ نہیں چلتا، بصیرت جب اٹھ جائے تو حق اور باطل کی تمیز اٹھ جاتی ہے، اعمال صالحہ غیر صالحہ کا امتیاز اٹھ جاتا ہے، بندے کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر اللہ کی پناہ، بات یہی نہیں رکتی، بات یہی نہیں رکتی، یہ سفر جو ہونا باطل کا، بے دینی کا، یہ ڈھلوان کا سفر ہوتا ہے، یہ ڈھلوان کا سفر۔ ارے بھائی ڈھلوان کا سفر یاد ہے آپ کو؟ معلوم تو ہوگا کیسے ہوتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کسی پتھر کو لڑکا دیجیے نیچے کو، اب وہ لڑکتا ہی جا رہا ہے، وہ لڑکتا ہی جا رہا ہے، 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 تاکہ راستے میں کبھی کبھی کوئی چٹان نے، کسی نے اس کا راستہ روک لیا کہ آگے اس کے لڑکنے کا راستہ نہیں ہے، وگرنہ وہ تو لڑکنے کے لیے تیار ہے۔ ڈھلوان کا سفر، پانی اوپر سے گرا دیجیے، وہ نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے چلتا ہی چلے گا، چلتا ہی چلے گا، چلتا ہی چلے گا۔ اللہ کی پناہ، آدمی جب پستیوں کی طرف سفر شروع کرتا ہے نا، خدا نخواستہ والعیاذ باللہ، اور اللہ سب کی حفاظت کرے، پستیوں کی طرف جب سفر شروع کرتا ہے تو پست سے پست کر، اور پھر اس سے بھی آگے پستی، پھر اس سے آگے پستی، پھر اس سے آگے پستی، یہ چلتا ہی چلا جاتا ہے، چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا ایک درجہ یہ ہے بصیرت کا اٹھ جانا،
کہ آدمی کا وہ نور گناہوں کے پردے میں ڈھک جائے، چھپ جائے۔ یہ کبھی کبھی دیکھا ہوگا، سورج بہت طاقتور چیز ہے، لیکن ایک بدلی اسے ڈھانپ لیتی، بدلی اسے ڈھانپ لیتی۔ ہاں، سیاہ بادل، سیاہ بادل، ایسا کہ دن کے 12 بجے گمان ایسا ہو، سما ایسا بن جائے کہ گویا غروب آفتاب کا وقت، گویا غروب آفتاب کا وقت ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اندر بھی کبھی کبھی ایسے مناظر قائم ہوتے رہتے، گناہ کی کالت اور اس کی نحوست اور اس کی سیاہی اس طور پہ چھا جاتی ہے کہ آدمی کا قلب اور اس کا نور بصیرت اسی طرح بالکل اندر کا منظر سیاہ کالا، وہ نور کام کر کے ہی نہیں دے رہا، وہ نور ڈھک گیا، چھپ گیا، اس کے اوپر وہ گناہوں کی نحوست چھا گئی، ایسے جیسے بادل آ جائے سورج کے ساتھ، نظر نہیں آئی۔ پہلا درجہ میں نے عرض کیا کہ اعمال صالحہ اور غیر صالحہ کی تمیز اٹھ جائے، یہ پہلا درجہ، اور پھر اس کے بعد پستیوں کا سفر جاری ہے۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کو غیر صالح بھلا معلوم ہونے لگے اور صالح میں اسے مشقت معلوم ہونے لگے، صالح اعمال صالحہ میں اسے مشقت معلوم ہونے لگے۔ بری بات ہے، بری بات، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ کسی نے کہا آؤ مسجد کو چلے، کہ اچھا تم چلو میں آتا ہوں، تم چلو میں آتا ہوں، اور شاید اس نے جھوٹ بھی نہیں کہا، کوئی ہلکا پھلکا سا ارادہ کر لیا، کچھ ایسے ہلکا سا کوئی جذبہ، کوئی داعیہ اندر بن بھی گیا کہ چلو چلتا ہوں، لیکن پاؤں بوجھل ہو رہے ہیں، پاؤں مسجد کی طرف جانے کے لیے بوجھل ہو رہے ہیں، پاؤں چلتے نہیں، من بن بھر کے پاؤں، جسم ایسا گڈھا بن گیا، گڈھا بن گیا، چلتا ہی نہیں۔ تہجد کے وقت میں آنکھ کھل گئی، لیکن بستر ہے کہ وہ چھوڑتا ہی نہیں، جاگ رہا ہے لیکن اٹھا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، نیکی کی طرف طبیعت نہیں چل رہی۔ اور بخلاف اس کے کسی نے معصیت کی دعوت دی کہ آؤ وہاں فلاں بات ہے، کسی نے کہا آؤ وہاں فلاں چیز ہے، ایسی ایسی چیزیں کہ ان کا نام لینا ممبر و محراب کی عزت و عظمت کے خلاف ہے۔ کوئی تماشا لگا ہے، کس کس تماشے کا نام لوں، کس کس تماشے کا نام لوں؟ دشمنوں نے کیسے کیسے تماشے لگائے ہیں، اور اللہ کی پناہ جو مت ماری جاوے نا آدمی کی، تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ تماشا اس رقاصہ کا ہے، بندر کا ہے، ریچھ کا ہے، وہ یہی کہے گا۔ اور اگر دانائی، دانشمندی اور عقل ساتھ ہو تو کہے اوہو یہ تو میرا تماشا لگ رہا ہے، یہ تو میرا تماشا لگ رہا ہے، کہ دشمنوں نے میرا تماشا لگانے کی سازش کی ہوئی ہے، اور اس وقت جا بجا تماشا لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے ہر فرد کو تماشا بنا دیا، مسلمانوں کے ہر گھر کو تماشا بنا دیا، مسلمانوں کی ہر حکومت کو تماشا بنا دیا، اقتصاد و معیشت کو تماشا بنا دیا، تجارت کو تماشا بنا دیا، اور صنعت کو تماشا بنا دیا، سیاست اور حکومت کو تماشا بنا دیا۔ وہ تماش بینی کرتے 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 ایسے غافل ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ کردار ادا کرنے والے شیطان غائب ہو گئے اور ان کا کردار یہ خود ادا کرنے لگے۔ وہ فارغ ہو گئے اور شیطان کسی اداکاری بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ اداکار بن گئے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ اعمال صالحہ کی طرف جانا، پاؤں من بھر کے، جسم بھاری بھر کر، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، طبیعت میں بوجھل پر، بات کرتے ہی سنتے ہی طبیعت بوجھل ہو، بخلاف اعمال غیر صالحہ کے
کسی گندے عمل کی طرف دعوت دو، ہاں حشاش بشر، ابھی دراز بند کیا اور ابھی نوکر کو اے تو اس کو سنبھالنا، وہ آئے گا اس کو یہ جواب دینا، وہ فلاں ٹیلی فون آئے گا اس کو یوں کہنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اور 4-5 منٹ کے اندر اندر تیاری اور جا رہے ہیں اعمال غیر صالحہ کی طرف جانے کی یہ رغبت، جانے کی یہ رغبت اور یہ ہمت۔ جسم ہلکا پھلکا، کام کاج پرے، ان کو ہٹانا پرے کرنا بہت آسان، کچھ مشکل نہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر، اس سے بھی آگے بڑھ کر پستیوں کا سفر، پستیوں کا سفر، اس سے بھی آگے بڑھ کر میرے دوستو بدبو اور خوشبو کا معیار بدل جائے، بدبو اور خوشبو کا معیار بدل جائے۔ بدبو سے بے ہوش ہونا، بدبو سے بے ہوش ہونا، اور بدبو کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ایسی بدبو اللہ کی پناہ، توبہ توبہ، دماغ پھٹنے کو آیا، دماغ پھٹنے کو آیا۔ عجیب ذائقے اور ذوق جب بدل جاتے ہیں نا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خوشبو سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، خوشبو سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بدبوؤں کی طرف بڑی رغبت ہوتی ہے، بڑی چاہت ہوتی ہے، بدبوؤں کی طرف بڑی رغبت، بڑی چاہت، اور جب تک وہ بدبو سونگھ نہ لیوے دن کا مزہ تمام نہیں ہوتا، ان کا دن اچھا نہیں گزرتا، بدبو سونگھنے کے عادی ہو، اس بدبو میں ان کو لذت آنے لگے، اعمال غیر صالحہ لذیذ معلوم ہونے لگے، اور اعمال صالحہ سے نفرت ہونے لگی۔ بیوی سے نفرت ہے، بیوی سے نفرت ہے، بازار میں بیٹھی ہوئی کی رغبت ہے، صاف پانی سے، مصفہ پانی سے، اور کسی حلال چیز سے، حلال چیزوں سے بے رغبتی ہے، اور حرام چیزوں کی طرف رغبت ہے۔ رغبتیں بدل گئی، ذوق بدل گیا، کہ خوشبو بدبو معلوم ہونے لگی، اور بدبو سے ایسی آشنائی ہو گئی کہ جب تک وہ سونگھ نہ لے اور اس بدبودار ماحول میں کچھ وقت نہ گزار لے دن نہیں گزرتا۔ عرض کر رہا تھا امتوں پہ دور آتے ہیں، انبیاء علیہ السلام آئے، کچھ دیر محنت کی، لوگوں کے اندر ایمان کی، اللہ کی بات کی، دین کی، اللہ کے امر کی، نہی کی، اللہ کی منع کی ہوئی باتیں بتائیں اور اللہ کے کیے ہوئے حکم بتائیں، کامیابی بتائی، ناکامی بتائی، لوگ ان کی بات کی طرف متوجہ ہوئے، لگے کام کے اندر، اور پھر جب کوئی کہنے سننے والا نہ ہو، جب کوئی کہنے سننے والا نہ ہو، کہنے سننے والی قوتیں کمزور پڑی، شیطان تو کمزور نہیں پڑتا، وہ تو اپنا کام کبھی نہیں چھوڑتا، وہ تو لگا ہی رہتا ہے کام، وہ تو موقع کی تلاش میں، کہنے سننے والوں کو بھی کمزور کرنا، کہنے سننے والے جب کہنے سننے میں مشغول ہوں تو ان کے مقابل شور کرنا، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، اس قرآن کو مت سنو اور اس پہ شور مچا دیا کرو۔ جب یہ لوگوں کو قرآن سنانا شروع کریں تو شور اتنا کر دو، اتنا کر دو کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے، وَالْغَوْا فِيهِ، شور کر تاکہ تم قرآن کی آواز پہ غالب آ جاؤ، قرآن کی بات پر، دین کی بات پر غالب آ جاؤ۔ محض ان کی بیہودہ خیالی ہے، محض ان کی بیہودہ خیالی ہے، اہل حق کبھی اس سے متاثر نہیں ہوتے واللہ۔ جس کو اللہ نے حق سے آشنائی اور شناسائی نصیب کی ہے وہ ان کے شور و غوغا سے نہ کبھی متاثر ہوئے اور نہ تا قیامت کبھی متاثر ہوں۔ جتنا تم چاہو شور کرو، جتنا آج کر رہے ہو اس سے 1 کروڑ گنا زیادہ کرو، ارے 10 کروڑ گنا زیادہ کرو، 1 ارب گنا تم زیادہ شور کرو، اور 10 ارب گنا زیادہ تم شور کرو، یہ اللہ کی آواز ہے۔ اور اس بات پر ہمیں یقین کہ اگر یہ حق کی آواز ہے تو حق کبھی توبہ نہیں کرتا، حق
کبھی دبا نہیں کرتا، تم الٹے لٹک جاؤ، کچھ بھی کرو۔ اور یہ کہ میرے دوستو، ان لوگوں کو اپنے کام کرتے ہی رہنا ہے، ان لوگوں کو اپنے کام کرتے رہنا ہے، ان کے کاموں سے متاثر نہ ہونا چاہیے، ان کے کاموں سے متاثر نہ ہونا چاہیے۔ آدمی ہے، بندہ ہے، لوہے کی مشین نہیں ہے، گوشت پوست کا آدمی ہے، گوشت پوست کا آدمی ہے، حالات سے متاثر ضرور ہوگا، حالات سے متاثر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، لیکن وہ تاثر زائل کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، تاثر زائل کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا، وہ ہے کہ جوں جوں ان کا شور و غوغا بڑھتا جائے اور ان کی شیطانیت بڑھتی جائے، گھبراؤ نہیں، متاثر مت ہو، کچھ بھی نہیں۔ ایسے وہ جیسے بعض اوقات یہ بسوں والے ہیں نا، کم بخت اللہ ان کو ہدایت دے، دوڑاویں گے ایک دوسرے کے پیچھے، مرتے ہیں خود بھی، انسانی جانوں سے کھیلتے ہیں، مارتے ہیں لوگوں کو، بھگائیں گے۔ اب سڑک خالی نہیں تو بائیں جانب سے الٹی جانب سے اوورٹیکنگ کریں، اوورٹیک کر رہے ہیں اب اس کو، اور جناب ایسی مٹی اور ایسی بھد اڑائیں گے کہ کچھ دیر کے لیے تو رکنا پڑے، کچھ دیر کے لیے تو رکنا پڑ جائے، آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، اتنا گردہ اٹھا دیا کہ پیچھے والوں کو وہ تو نکل گیا، نکلنے والا، لیکن پیچھے والوں کو کچھ دیر کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ لیکن میرے دوست، بات یہ ہے سمجھنے کی، سمجھانے کی، زندگی میں ہر آدمی کو بہت دفعہ اس سے واسطہ پڑا ہوگا، وہ دیر کتنی سی ہوتی ہے یہ بتاؤ، وہ کتنی سی دیر ہوتی ہے، اور کون اس سے گھبراتا ہے؟ نفرت تو ضرور ہوتی ہے، کراہت تو ہوتی ہے، اور اس آدمی پر بھی دو چار حرف لوگ کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا، لیکن ایک وقتی بات، کیا وہ گردہ ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ کیا سالوں قائم رہتا ہے؟ مہینوں اور ہفتوں قائم رہتا ہے؟ چند منٹ، چند سیکنڈ کی بات، بس باطل کا شور و غوغا، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رہتا۔ ایک وقت کے لیے یہ دھول اڑائیں گے، ایک وقت کے لیے یہ دھول اڑائیں گے، موقع پر جن جن کے سروں میں پڑنا مقدر میں ہوگا ان کے سروں پہ پڑے گی، ان کے سروں پہ پڑے گی۔ سروں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، سروں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دائماً یہ سنت ہے، اور انسانی شرافت اور آداب کے تقاضوں میں سے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ دائماً سر کو ڈھانپ کے رکھو، چونکہ ان شیطان کے اعلی کار لوگوں کا طریقہ ہی یہی، یہ شیطان کے پیچھے ہوتے ہیں نا۔ میں نے آپ کو پہلے ایک جمعے میں عرض کی تھی بات کہ شیطان کی سب سے پہلی جو انسان کے ساتھ کارروائی ہوئی، اور ایک بات معمولی سی بات میں آ گئے، اس کی بہت معمولی سے ایک مغالطے میں آ گئے، تو اس کا سب سے پہلا انسانی زندگی پر جو اثر ہوا وہ بے لباس ہونا ہوا۔ پہلا اثر بے لباس ہونا، جنت کا لباس اتر گیا، جنت کا لباس اتر گیا۔ ان بدذوقوں کا ذوق، ان بدذوقوں کا ذوق بے لباس کرنا ہے، بے لباس کرنا۔ سر سے ٹوپی اتارو، کیوں؟ کیا دشمنی ہے ٹوپی سے یار تم لوگوں کو؟ ایسے بے غیرت ہے، ان سے بندہ پوچھے ہو تمہارا وہ جو پوپ پال ہے وہ بھی تو پہنتا ہے، اگر تمہیں کسی نبی کی سنت سے دشمنی ہے تو وہ بھی تو پہنے ہوئے رہتا ہے۔ ہمارے نبی کے تم دشمن صحیح، اس کے پیچھے کہلانے کے، اس کے پیچھے چلنے کے مدعی ہو نا، وہ تو پہنے ہوئے رہتا ہے، تم کیوں اتارے ہوئے رہتے ہو؟ ہاں، بے لباس۔ پھر کہے لباس ایسا پہنو، لباس ایسا پہنو جس سے جسم کے تمام انگ انگ لباس بھی ہو اور مکمل بے لباسی بھی ہو، مکمل بے لباسی بھی ہو اور یعنی بھی ہو۔ عورتوں کو بھی ایسا ہی پہناؤ اور خود بھی ایسا ہی پہنو، خود بھی ایسا ہی پہنو، اعلیٰ حاضر القیاس۔ اسی طرح سے میں عرض کر رہا تھا
کہ باطل سے متاثر نہ ہو میرے دوستو۔ وہ دھول پڑنے سے بات کی تھی کہ دھول جس کا سر ننگا ہوتا ہے نا اس کے سر پہ دھول پڑے گی، اور جس کا سر ڈھپا ہوا ہے، ڈھانکا ہوا ہے ٹوپی سے، ہاں ظاہر نام اس کا ٹوپی رکھ لو یا دینداری رکھ لو، جس کے سر پر دینداری کی چھتری ہے، ایمان کی چھتری ہے، اس کا ایمان اس کی حفاظت کرے گا۔ اس دھول اس کے سر میں دھول نہیں پڑے گی۔ کچھ بھی کرو گے تو گھبرانے والے لوگ نہیں ہوتے، وقتی ہے وقتی، اس سے گھبرانے کی بات نہیں ہوتی میرے دوستو۔ یہ تو کام یہ کرتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جب یہ کام کرے تو اس کا علاج اللہ نے بتایا، اس کے ازالے کی صورت بتائیے کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت فرمایا کہ معمولی سی بھی کوئی بات ہوتی تھی، معمولی سی بھی کوئی بات ہوتی تھی، ارے باطل کی طرف سے دھول اٹھنا، باطل کی طرف سے کوئی منصوبہ بننا، ان کا کوئی سازش کرنا، کوئی شرارت کرنا، یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، معمول کی باتیں، معمول کی باتیں۔ بادل زیادہ آ گیا، ہوا تیز چلنے لگی، آندھی سخت آئی، اتنی سی بات پر بھی ہم مسجد کو دوڑتے تھے، ہم مسجد کو دوڑتے تھے، مسجد کی طرف متوجہ ہوتے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کے اثرات سے متاثر ہونا، میں نے عرض کیا گوشت پوشت کا آدمی کبھی کبھی تو ایسی بات اور ایسے خوفناک قسم کی سازشیں اور منصوبے کہ بعض اوقات اچھے بھلوں کے اعصاب ایسا محسوس ہو کہ جواب دینے لگے ہیں، کہ جواب دینے لگے ہیں، لیکن انشاءاللہ دیں گے نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زمین و آسمان کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے، اور بہت بڑا نور ہے، اور ہر سیاہی پہ غالب آ جانے والا ہے، اور ہر تاریکی کو مٹا دینے والا ہے، ہر تاریکی کو مٹا دینے والا ہے، ہر دور میں اس نے مٹایا ہے اور قیامت تک یہ مٹاتا ہی رہے گا۔ وہ لوگ متاثر نہیں ہوں گے۔ عدم تاثر کی جو بات میں چلا رہا اس میں ایک بات عرض کر دوں ضمناً چلتے چلتے کہ میرے دوستو، اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ان کی جو کوئی انتہائی سے انتہائی صورتحال ہو، انتہائی سے انتہائی جو کوئی صورتحال یہ بنا سکتے ہوں، پیدا کر سکتے ہوں، وہ پیدا کر دیں، اور مجھے گھبراہٹ نہ ہو، اور مجھے گھبراہٹ، اس کے لیے بالکل آسان اور سہل سی بات جو اللہ نے قرآن میں فرمائی، تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیا۔ جو لوگ شب زندہ دار ہیں اور جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ ان فرعونوں کی اور ان کی فرعون سامانیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے کبھی بھی۔ یہ تو نسل در نسل، پشت در پشت، پتہ نہیں خدا جانے کون سی نسل کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ یہ وہ بڑا سانپ موسیٰ علیہ السلام نے جسے مارا تھا، اور عصا بھی مارنا نہیں پڑا تھا، یہ اس کے بچے ہیں سنبولیے چھوٹے چھوٹے، ایسے جو گھروں کے غسل خانوں میں کبھی کبھی نمودار ہو جائے۔ یہ نسل در نسل موسیٰ کے ماننے والے بھی چلتے رہیں گے، اور یہ سانپ سنبولیے بھی کبھی کبھی ایسے شور و غوغا کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے رہیں۔ ان بیچاروں کو تو نظر وہ آتا ہے، ارے جو ذرا عمر میں بڑا ہو جائے، کم و بیش 24 سال کا، 25 سال کا، 27 کا، 30 کا، 35 کا، اور داڑھی اس کی ذرا بڑی ہو، پگڑی اس کی ذرا بڑی ہو، تو اس کو کہیں دہشت گرد، اور وہ جو تھا نا بڑا ان کا کمبخت، وہ سب سے بڑا جو شیطان فرعون، وہ بڑا سانپ جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو کسی نے سمجھا دی تھی کسی نے بات کہ ارے ان کے گھروں کے اندر ہر پیدا ہونے والا وہ پیدائشی دہشت گرد ہے،
اور جو ہی وہ پیدا ہو اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ ارے ناحق اس نے کتنے قتل کیے، کتنے قتل کیے، سینکڑوں، ہزاروں، شاید لاکھوں قتل کیے پیدا ہوتے ہی، کہ مسلمانوں کے گھر میں جو پیدا ہو وہ ہماری فرعونیت کے ختم کرنے کا سامان ہو سکتا ہے۔ لیکن ہزاروں لاکھوں قتل کرنے کے باوجود نہ فرعون بچا اور نہ اس کی فرعونیت کہ بچ گئی۔ میرے دوست، بات یہ ہے گھر میں رہنے کے اصول اور آداب ہوتے ہیں، اصول اور آداب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات میں رہنے کے اصول و آداب متعین کیے۔ اصول و آداب سے انحراف جو بھی کرے، اصول و آداب سے انحراف جو بھی کرے، اس کا نام فرعون ہو یا اس کا نام نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، اس کا نام لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، یا اس کا نام ابراہیم علیہ السلام کا باپ، اصول و آداب سے جو انحراف کرے گا وہ گرفت میں آ جائے گا۔ ایک خودکار نظام کے تحت، ایک خودکار نظام کے تحت، یہ نظام اللہ نے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، سب کے نفع کے لیے، اور سب کو بلا امتیاز نفع دیتا ہے، سب کو بلا امتیاز نفع دیتا ہے۔ اس کی عام سادہ سی مثال یہ پنکھا، اس کو کوئی غریب سے غریب ترین آدمی لے جائے نا اپنے گھر میں، یہ پنکھا کیا چلنے سے انکاری ہوگا اس کے گھر میں؟ اس کو کیا حق حاصل ہے انکار کرنے کا؟ نفع کی ایک چیز بنائی، اس کو بادشاہ کے گھر میں جا کے لگا دو تب بھی ویسے ہی چلے گا، اور فقیر کی جھونپڑی میں لگا دو تب بھی ویسے ہی چلے گا۔ بجلی اس کے پیچھے کار فرما ہے، اس کے پیچھے ایک طاقت کار فرما ہے جسے ہم عام زبان میں بجلی کہتے ہیں، الیکٹرک کہتے ہیں۔ لیکن اس الیکٹرک کا غلط استعمال، اس کا غلط استعمال وہ نہیں دیکھتی کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، کہ دیکھتی ہے مسلمانوں کو بچا دیتی ہو، کافروں کو مار دیتی ہو۔ وہ نہیں دیکھتی ہے کہ یہ چپڑاسی ہے یا وزیر اعظم، وہ نہیں دیکھتی ہے کہ اس نے کچی جماعت پڑھی ہے یا ڈبل ٹرپل ایم اے ہے۔ جو بھی کوئی غلط استعمال کرے گا اس کو جلا کے رکھ دے گی، تباہ کر کے رکھ دے گی۔ وہ آدمی اس سے کہے کہ بجلی حیا کر، کچھ شرم کر، ہم 50 سال سے تجھے اپنے گھر میں لائے ہوئے ہیں، عزت دیے ہوئے ہیں، تیرا ماہانہ بل ادا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر مزید کئی جبری ٹیکس، غنڈہ پال اسکیم کے تحت کئی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی پال رہے ہیں ہم، سمجھے؟ لیکن تو ہمارا اتنا بھی خیال نہیں کرتی کہ ذرا ایسے تجھے چھوا ہم نے تو جھٹکا دے دیا ہمیں، کہ ہاں یہی غلط استعمال جب بھی کرو کوئی بھی کرے، اس میں کوئی روح رعایت نہیں، اس میں کوئی روح رعایت کسی کی نہیں۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، یہ لوگ وہ ہیں جو نظام کو غلط استعمال کرتے ہیں، نظام کو اللہ کے احکامات کی بجائے اپنی خواہشات کے تابع چلانا چاہتے ہیں۔ اور خدا وحدہ لا شریک کی قسم، انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی یہ واردات پرانی ہے، اتنی ہی یہ واردات پرانی۔ جب سے زمین پر انسان آباد ہے تب سے یہ واردات ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ معمولی وقتی شور و غوغا ہے، غلط استعمال کرنے والے دائماً اپنے انجام کو پہنچے ہیں، یہ بھی پہنچیں گے، یہ بھی پہنچیں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری ان کے ساتھ تعلق داری کتنی سی ہے، جو بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری ان کے ساتھ تعلق داری کتنی سی ہے، سانجھ کتنی سی ہے، ہماری ان کی مشابہت کتنی سی ہے، اعمال میں، اشغال میں، اشکال میں، لباس میں، رہن سہن میں، کمانے اور خرچ کرنے میں، سوچنے میں، سونے میں، جاگنے میں، انداز حکومت میں، انداز حکمت اور تعلیم میں۔ کہاں سے لے رہے ہو یہ سب کچھ؟ ان سب کچھ کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے یا یہود کی حکومت اور ان کے ملک اور ان کے ترقی کے سامان نام نہاد؟ تمہارے سامنے صحابہ کی اور سلف صالحین کی زندگیاں ہیں یا ان بدماشوں کے کرتوت؟ تم وہ بننا چاہتے ہو یا یہ لوگ تمہارے نزدیک قابل رشک ہے؟ تذکرہ ان کی زبان، ان کا رہتا ہے زبانوں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم
مگر تذکرے کی حد تک، مگر تذکرے کی حد تک۔ عملی زندگی میں ان کے تذکروں کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی اثرات نہیں۔ عملی زندگی میں ہم ان سے کبھی بھی کسی بھی چیز میں متاثر ان سے نظر نہیں آتی، مشابہت مماثلت نظر نہیں آتی۔ ان کے ساتھ کوئی سانجھ رواداری اور ان کے ساتھ کوئی اخلاق اور محبت، ان کی تعظیم اور تکریم عملی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اور اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ غلط چل رہے ہیں یہ لوگ، ان کے ساتھ جس جس کی سانجھ ہے اور جس جس کی رشتہ داری ہے، کسی بھی اعتبار سے جو وہ سوچ رہے ہیں وہ یہ بھی وہی سوچ رہا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نیو یارک میں بیٹھ کے سوچتا ہے اور یہ مسجد میں بیٹھ کے سوچتا ہے، سوچ دونوں کی ایک ہے۔ جو اس کی شکل سو اس کی شکل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ امریکہ میں رہتا ہے یہ سعودی عرب میں رہتا ہے۔ جو اس کی تعلیم سو اس کی تعلیم، جو ان کا انداز حکومت وہی ان کا انداز حکومت، جو ان کا انداز سیاست وہی ان کا انداز سیاست، جو ان کا انداز تجارت وہی ان کا انداز تجارت۔ وہاں بھی سود خواری، یہاں بھی سود خواری، وہاں بھی ٹیکسز کا اور جبریہ چھینا جھپٹی کا لوگوں سے وہی نظام، اور یہاں بھی وہی نظام۔ عزتیں لوگوں کی نہ وہاں محفوظ نہ یہاں محفوظ۔ میرے دوست، جو ان کا انجام سو ان کا انجام۔ بجلی کی بات میں نے پہلے کہی تھی، بجلی کا طریقہ کار کبھی دیکھا ہے؟ روزانہ ایسے حادثات پیش آتے ہیں اور عبرت کے حاصل کرنے کے لیے بہت کافی۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ایسا پیش آ کہ پنکھا چل رہا تھا جی، بچے نے چھو لیا، بچے نے اس کو چھو لیا، اب بچے کو پنکھے نے پکڑ لیا، بچے کو پنکھے نے پکڑ لیا، اب اس بچے کے جسم میں پورا وہی ہے، الیکٹرک ہے۔ بچے کو بچانے کے لیے ماں نے اس کو چھوا، بجلی نے اب اس کو بھی پکڑ لیا، اس کا تعلق ہو گیا، باہم ارتھ ہوا۔ اب ان دونوں کو بچانے کے لیے ایک اور بچی یا بچہ وہ بھی آگے بڑھا، ان سے تعلق داری وہ بھی، تینوں ہی جیسے پہلے ایک کو اس نے پکڑا، جس نے اس کو چھوا اس کو بھی پکڑ لیا، اور تیسرے نے اس دوسرے کو چھوا اس کو بھی پکڑ لیا۔ رشتہ داریاں جب آ جائے گا نا فیصلے کا وقت، اور وہ انشاءاللہ تعالی دور نہیں ہے، اور وہ انشاءاللہ دور نہیں ہے۔ جب فیصلے کی گھڑی آ جائے گی تو جس کی سوچ ملتی ہے، جس کی شکل ملتی ہے، اور جس کا لباس ملتا ہے، اور جس کا انداز تجارت جس سے ملتا ہے، میرے دوست نکھر جائیں گے، یوں نکھر جائیں۔ وہ جو قیامت میں صفحے بننے کا منظر ہے، حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صفحے ان کی کوئی درست کرانے والا بھی نہیں ہوگا۔ جیسے مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں نا، بھائی صفوں کو درست فرمائیں، بڑے بڑے جنازوں میں کبھی دیکھا ہوگا، لوگ صف در صف پھرتے ہیں، بھائی صفوں کو درست فرمائیں، آپ پیچھے ہٹیں جی، آپ آگے بڑھیں جی، آپ ایسا کریں جی، ویسا کریں۔ قیامت میں پوری انسانیت جمع ہوگی، وہاں کوئی صفیں درست کرانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ کہ جی میں کہاں کھڑا ہوں، میں بھائی تم کون ہو، اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، نوح علیہ السلام کے زمانے کے ہو یا لوط علیہ السلام کے زمانے کے ہو، شناختی کارڈ دکھاؤ، اپنی فل رجسٹریشن دکھاؤ، کنبہ دکھاؤ اپنا۔ ایسا نہیں کہا، جس کی جو جگہ متعین ہے وہ خود بخود اپنے پیروں سے چل کر بغیر کسی رہنمائی کے، اس کے پیروں میں ایسی رہنمائی لگا دی گئی ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جا کے ٹھہرے گا، وہ اپنی جگہ پر جا کے ٹھہرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی صفوں میں گھسا ہوا ہو، اور نوح علیہ السلام کے کوئی امتی لوط علیہ السلام کے امتیوں کی صفوں میں گھس رہا ہو۔ ایسی وہاں کوئی بھگدڑ نہ بچے گی، وہاں ایسا کوئی شور ہنگامہ اور رش نہیں ہو، خود بخود۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے پہلے بھی
امتوں پر جب برے وقت آئے ہیں، امتوں پر جب برے وقت آئے ہیں، اللہ بچائے، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ جب برے وقت آئے ہیں تو یقین مانیے کہ وہ قیامت کی صفوں کا جو منظر ہے کہ جو جس صف کا آدمی ہے وہ اس صف میں خود بخود پہنچے۔ تاریخ میں ایسے بہت مناظر ہیں کہ جو جہاں کے تھے وہاں وہ از خود پہنچے، وہاں وہ از خود پہنچے۔ بہت سارے ایسے کہ ظاہر میں حق کے ساتھ چلنے والے نظر آ رہے ہیں، لیکن مرنے کے وقت میں دیکھا اور مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ باطل والوں کے ساتھ مر رہے ہیں۔ موت ان کی وہاں آئی اور ناحق نہیں آئی، بس ظاہری کوئی شکل بنا رکھی ہوگی اہل حق جیسی، تھے وہ اہل باطل تو باطل والوں کے ساتھ مرے۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی اس کے برعکس بالکل کہ دیکھنے میں وہ اہل باطل، لیکن کوئی بات ہوگی فیما بین العبد و رب، بندے اور رب کے درمیان معاملہ، کہ مرنے کا جب وقت آیا تو حالات کے جبر نے ان کو اہل حق کی صفوں میں پہنچایا۔ مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ حق والوں کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کوشش کرنی چاہیے، نیت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ صورت اگر اچھی نہیں ہے تو صورت اچھی بنائی جائے۔ حقیقت اللہ ڈال دے گا، حقیقت اللہ ڈال دے گا، اللہ بنا دے گا۔ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ظاہر اچھا بنا لیں اور باطن کے اچھا ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ باطن کو اچھا کر دیں گے۔ اور اگر ظاہر اللہ نے اچھا بنایا ہے تو پھر ایسے اگلے کی فکر